تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا، سوزے دل کی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ سحر میں ہم انبیاء علیہ السلام کے واقعات بیان کر رہے ہیں، اور واقعات کچھ طویل ہوتے ہیں، وقت مختصر ہوتا ہے، تو ہم قسط وار بھی واقعہ بیان کرتے ہیں، لیکن اس انداز سے کہ اگر آپ نے مثلا کل کی قسط نہ بھی دیکھی ہو تو بھی آپ نے کچھ مس نہیں کیا، ہم اس کو ریکیپ کر کے بھی آگے بڑھا دیتے ہیں۔ تو کل کے قصے میں یہی تھا، تخلیق کائنات ہوئی، کیسے ہوئی قرآن نے کیا کہا عرض کیا، تخلیق انسان ہوئی کیسے ہوئی قرآن نے بتایا، ہم نے آپ کی خدمت عرض کیا، تخلیق حضرت آدم علیہ السلام ہوئی، پھر کیا ماجرا ہوا، اللہ تعالیٰ نے حکم دیا، سب کو حکم دیا سجدہ ریز ہو جاؤ، سب سجدہ ریز ہو گئے سوائے ابلیس کے۔ ابلیس سجدہ ریز نہیں ہوا، بلکہ نہ صرف یہ کہ سجدہ ریز نہیں ہوا بلکہ اس نے کلام کیا، اس نے آرگیومنٹ کیا، اس نے چیلنج کیا اور باقاعدہ دلیل دی اپنے طور پر کہ میں نہیں کروں گا اس سے سجدہ۔ جب پوچھا گیا کہ کیوں سجدہ نہیں کرو گے تو اس نے باقاعدہ دلیل دی، کہ کہا کہ میں تو آگ سے بنا ہوں اور یہ تو مٹی سے بنا ہے، میں کیوں ان کو سجدہ کروں۔ باقاعدہ قرآن میں الفاظ ہے خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا ہے، اسے مٹی سے بنایا ہے۔ اور یہ سارے کا سارا معاملہ ہوا یہاں تک کہ وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ سے اس حکم عدولی کے سبب نکال دیا گیا۔ کہنے کو بڑی ہمیں عام سی بات اس لیے لگتی ہے کہ ہم نے بہت سنا ہے، لیکن میں نے تھوڑا سا غور کیا تو میں واقعی بڑا حیران ہوا۔ حیران کن بات ہے اس لیے کہ یہ کسی عام شخص کی، انسان کی یا جن کی یا فرشتے کی بات نہیں ہو رہی تھی۔ ابلیس ساری عمر خدا تعالیٰ کی عبادت کی، اس نے ساری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت کی، اور یہاں آ کر اللہ تعالیٰ کی ہی اتھارٹی کو اس نے نہ صرف یہ کہ چیلنج کر دیا بلکہ آرگیومنٹ کرنے لگا اللہ تعالیٰ سے، بتایا میں افضل ہوں، مجھے آگ سے بنایا۔ تو معلوم ہوا یہ جو میں ہوتی ہے نا، کہ میں یہ کر سکتا ہوں، میں یہ اس نہج تک بھی انسان کو لے جاتی ہے کہ رب کائنات سے انسان آرگیومنٹ کرنے لگتا ہے۔ اتنی خطرناک چیز ہے۔ بہرحال پھر کیا ہوا، نکال دیا گیا بارگاہ سے اللہ تعالیٰ کی۔ جاتے جاتے اللہ تعالیٰ سے ایک اختیار مانگا، بہرحال تو اپنی بارگاہ سے نکال رہے لیکن ایک اختیار دے۔ اختیار مانگا گیا، اختیار دے دیا گیا۔ کیا اختیار مانگا؟ کہا قیامت تک نسل آدم کو، جس آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے نکالا جا رہا ہوں، قیامت تک اس آدم کی نسل کو بہکاؤں گا سوائے ان لوگوں کے جو صراط مستقیم پر ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ نے اختیار دے دیا۔ وہ دن آج کا دن، اس وقت سے لے کر آج تک شیطان اور اس کی نسل ایک طرف، آدم علیہ السلام اور ان کی نسل ایک طرف، ایک دشمنی جاری ہے، ایک جنگ جاری ہے۔ جنگ قیامت تک جاری رہے گی، شیطان کے وار جاری ہیں، قیامت تک جاری رہیں گے۔ بارگاہ سے نکال دیا گیا ہے، اختیار لے کر نکلا ہے، وار کرے گا، اختیار بھی ہے، وار بھی ہے۔ پہلا وار کیا تھا؟ شیطان کا سب سے پہلا وار کس پر تھا؟ کیا تھا؟ آپ خدمت میں عرض کرتے ہیں۔ آج ادھر شیطان کو نکال دیا گیا اور وہاں حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا، ان کے ساتھ کیا معاملہ تھا؟ پوری جنت کے مکین تھے، جنت کے مکین تھے، یعنی ظاہر ہے جنت میں کس چیز کی کمی؟ حضرت آدم علیہ السلام، یعنی اب سینیریو پورا چینج ہو گیا ہے کہ وہ شیطان، وہ ابلیس جو کل تک بڑا محترم تھا، اب راندہ درگاہ ہو گیا، اور حضرت آدم علیہ السلام اور حضرت حوا اب جنت کے مکین تھے، وہاں جہاں کھانے پینے کی کوئی روک ٹوک نہیں ہے، جہاں کوئی مشقت نہیں ہے، نہ گرمی ہے نہ سردی ہے، سکون ہی سکون ہے۔ ایک ایکسیپشن تھا، صرف ایک استثناء، کیا؟ جنت میں ایک درخت تھا، کچھ روایت میں آیا کہ درخت پر ایک پھل تھا۔ ایک ایکسیپشن اللہ نے ان دونوں سے بڑی وضاحت سے فرمایا، جو چاہو بلا روک ٹوک کھاؤ پیو، یہ پھل مت کھانا۔ اس درخت کے جس میں پھل لگا ہے، اس درخت کے قریب بھی نہیں جانا۔ قرآن کی ایک آیت کا ترجمہ ہے، اللہ تعالیٰ ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو، قرآن کے الفاظ کا ترجمہ،
ہم نے آدم سے کہا تم اور تمہاری بیوی جنت میں رہو سہو جہاں سے چاہو جو چاہو کھاؤ پیو مگر اس درخت کے پاس نہ جانا ورنہ ظالم ہو جاؤ گے. وَلَا تَقْرَبَا هَٰذِهِ الشَّجَرَةَ اس درخت کے پاس نہ جانا. بس وہ شیطان جو کل انہی حضرت آدم کو سجدہ نہ کرنے کی وجہ سے جنت سے نکال دیا گیا. اب آپ سوچیں نا اس کو یہ بات کیسے بھا سکتی ہے کہ میں راندہ درگاہ ہو گیا ہوں, میں جس مقام پہ تھا اسے معزول کر دیا گیا ہوں, نکال دیا گیا ہوں, میں نکال دیا گیا ہوں اور آدم مکین جنت ہے. اس نے چاہا کہ اب یہ وہ موقع تھا کہ اب یہ شیطان اپنے پہلے وار کی اسٹریٹجی بنا رہا ہے, اپنے اختیار کا استعمال کر رہا ہے. یہ وہ موقع تھا کہ جب آدم علیہ السلام اور بی بی حوا جنت میں تھے اور کہا کہ اس درخت کے پاس نہ جانا, کہ شیطان نے سوچا کہ یہ اختیار جو میں نے کل خدا کا ہی دیا ہوا, خدا سے مانگا تھا, اسے آج استعمال کرتا ہوں. تو اب کیا ہوا؟ قرآن کے الفاظ. تو شیطان کہنے لگا حضرت آدم سے, تو شیطان کہنے لگا تم کو, آدم علیہ السلام کو, تم کو تمہارے رب نے اس درخت سے صرف اس لیے منع کیا ہے کہ تم فرشتے نہ بن جاؤ یا ہمیشہ زندہ رہنے والے نہ بن جاؤ. یہاں تک کہ شیطان نے ان سے قسم کھا کر کہا ارے میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یعنی ہوا کیا؟ شیطان کسی طور جنت میں داخل ہوا, حضرت آدم علیہ السلام حضرت حوا کے پاس آیا, مفہوم گفتگو ہوا, کہنے لگا جو ہوا سو ہوا, اب میں تو آپ کا خیر خواہ ہوں, خیر خواہ ہوں. معلوم ہوا یہ روز اول سے, یہ ڈے ون سے شیطان کی اسٹریٹجی ہے, روز اول سے, کہ انسان کو ظاہر یہ کرتا ہے کہ میں تمہارا ویل وشر ہوں, میں تمہارا خیر خواہ ہوں. یہ طریقہ واردات روز اول سے ہے شیطان کا. اس کا مطلب کہنے لگا آدم میں وہ جانتا ہوں جو تم نہیں جانتے. کیا تمہیں پتا ہے کہ اللہ نے پھل کھانے سے تمہیں کیوں روکا ہے؟ اس لیے روکا ہے کہ یہ پھل کھانے سے تم نہ صرف ہمیشہ ہمیشہ زندہ رہو گے بلکہ جنت کی عظیم الشان مملکت بھی ہمیشہ کے لیے تمہاری ہو جائے گی, پھر تمہیں کوئی یہاں سے نہیں نکال سکتا. اور قرآن میں کہا گیا کہ پھر وہ اپنی باتوں کے سچ ہونے پر قسمیں کھانے لگا. ایک اور بات معلوم ہوا جھوٹی قسمیں کھانا بھی شیطان کا شیوا ہے. قرآن میں قصہ مختصر یہ کہ یہ بدبخت اپنے اس قبیح مقصد میں کامیاب ہو گیا. قرآن نے اس واقعے کو اس طرح بیان کیا. ترجمہ, یہاں تک کہ انہوں نے حضرت آدم حضرت حوا یہاں تک کہ انہوں نے اس درخت کے پھل کو کھا لیا, تب ان کے رب نے ان کو پکارا کہ کیا میں نے تم کو اس درخت کے پاس جانے سے منع نہیں کیا تھا؟ بتا نہیں دیا تھا کہ شیطان تمہارا کھلا دشمن ہے, عدو مبین, کھلا دشمن ہے. قرآن مجید میں ایک اور جگہ یوں ارشاد ہوا, ہم نے فرمایا اے آدم یہ شیطان تمہارا اور تمہاری بیوی کا دشمن ہے, تو یہ کہیں تم دونوں کو جنت سے نہ نکلوا دے, اس کے بعد تم مشقت میں پڑ جاؤ. یہاں تم کو یہ آسائش ہے کہ تم نہ بھوکے ہو اور نہ برہنہ ہو, اور نہ یہ کہ تم پیاسے رہو, اور نہ یہ کہ تمہیں دھوپ تنگ کرے. تو شیطان نے ان کے دل میں وسوسہ ڈالا اور کہا آدم بھلا میں تم کو ایسا درخت بتاؤں جو ہمیشہ کی زندگی کا ثمر دے اور ایسی بادشاہت کہ کبھی ختم نہ ہو؟ تو دونوں نے اس درخت کا پھل کھا لیا. شیطان نے جو کرنا تھا کر لیا. پھر کیا ہوا؟ پھر قرآن مجید کی طرف چلتے ہیں. سورہ اعراف میں کہا اللہ نے فرمایا کہ تم سب جنت سے اتر جاؤ, تمہارے لیے ایک وقت تک زمین میں رہائش اور مال و متاع ہے, اور کہا کہ اسی زمین میں اب تمہارا جینا مرنا ہوگا. یہ دیکھیے گا ذرا پلیز, قیامت کے دن سب زندہ کر کے نکال لے جاؤ گے. تو پھر اللہ نے سب کو زمین پر بھیج دیا, اور زمین پر بھیجتے ہوئے حضرت آدم علیہ السلام سے صاف الفاظ میں کہا کہ میری طرف سے میرے انبیاء وحی کے ذریعے ہدایت آپ کی نسل تک پہنچاتے رہیں گے. جس نے ہدایت پر عمل کر لیا جنت میں داخل کر دیا جائے گا, جس نے عمل نہیں کیا ان کا ٹھکانہ شیطان کے ساتھ جہنم ہوگا. بس وہ دن
حضرت آدم علیہ السلام پر ہمارے ماں باپ قربان، وہ دن اور آج کا دن شیطان اور اس کے چیلے انسانوں کو گمراہ کرتے رہتے ہیں، اور انبیاء کرام کی جانب سے ہدایت کا سلسلہ جاری ہے۔ اس واقعے کو یہاں روکتے ہیں اور آئیے آج اس صورتحال میں جب ہم سب بہت پریشان ہیں، تو آئیے سب مل کر اس ظاہر وبا کی وجہ سے، کرونا کی وجہ سے، آئیے سب مل کر اس آیت سے اختتام کرتے ہیں۔ خدا کی حضور وہ آیت پڑھتے ہیں، یہ وہ آیت ہے، یہ وہ استغاثہ ہے جو ہمارے جد ابو البشر حضرت آدم نے اس صورتحال میں پیش کیا تھا۔ سورہ اعراف کی آیت ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ اے ہمارے رب، ہم نے اپنی جانوں پر ظلم کیا، اور اگر تو ہمیں نہیں بخشے گا، اگر تو ہم پر رحم نہیں کرے گا، تو ہم خسارہ پانے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ یہ تھا شیطان کا پہلا وار، راندہ درگاہ ہونے کے بعد پہلا وار۔ شیطان کا دوسرا وار کیا تھا؟ اس میں کامیاب ہوا یا ناکام ہوا؟ دوسرا وار کب کیا، کس پر کیا، کیسے کیا، کل عرض کریں گے انشاءاللہ۔ ایک وقفے کے بعد دوبارہ حاضر ہوتے ہیں۔ ماہ رمضان یوں آ گیا، بن کے رحمت یہ پھر چھا گیا، کیسے تجھ سے کروں سامنا، گر رہا ہوں ذرا تھامنا، کل جہاں مشکلوں میں گھرا،